ویلکم بیک ناظرین. بڑی پیاری بات کی انصاری صاحب نے کہ ایک کانسپیریسی جو تھیوری ہوتی ہے وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون نے ہمیشہ سے یہ چیز اپنائی ہے کہ خاص طور پر مسلم ممالک کو آپس میں لڑوایا جائے، اور جس طریقے کے اس کے ریپرکشنز یا اس کے ہم دیکھیں کہ اب وہ چیز نظر بھی آ رہی ہے. میں ابتدائیے میں آپ کو بتا رہا تھا ناظرین کہ یو اے ای نے یہ جو فیصلہ کیا ہے اوپیک کا وہ اب حصہ نہیں رہیں گے. 1 مئی سے یہ امپلیمنٹیشن ہو جائے گی. میرا سوال موتبانہ سا مس فائزہ آپ سے ہے، کیا سمجھتی ہیں آپ یہ کتنا ایفیکٹ کرے گا خاص طور پہ جو کروڈ آئل یا آئل کی جو ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ کی مارکیٹ ہے، اور خاص طور پہ وہ ممالک جو کہ برآمدات اور پروڈیوس کرتے ہیں آئل کو، کروڈ آئل کو، سعودی عربیہ کی بات کریں یا قطر کی بات کریں یا رشیا کی بات کریں، اب اس کا کیا ایفیکٹ آئے گا، کیا سمجھتی ہیں آپ؟ اچھا، سب سے پہلے تو ہمیں ڈائنامک دیکھنا ہوگا کہ آپ ایک طرف سے بات کر رہے ہیں رشیا کی، ایک طرف سے آپ بات کر رہے ہیں یو اے ای کی. تو ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ یو اے ای وہی اسلامی ملک ہے کہ جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا، جہاں پر باقاعدہ جی بالکل وہاں پر آپ کی جتنی بھی اس وقت انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہیں، جتنا بھی وہاں پہ کام ہوا ہے وہ سب اسرائیل کا ہی ہے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک سٹیپ لے لیا اور اس سٹیپ کے بعد وہ شاید وہ اس خواب غفلت سے بیدار ہو گئے ہیں کہ جی اب ہمیں ہوش آ گیا ہے، ہم اپنے مسلمان ملکوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں. ابھی تک کسی مسلمان ملک نے پاکستان کو چھوڑ کر یہ جرت ہی نہیں کی کہ وہ امریکی اڈوں کا ہی انخلا کر دیں، وہاں سے وہ بیسز ہی بند کرتے. اور اس وقت یو اے ای کو اپنی انویسٹمنٹ کے لالے پڑ چکے ہوئے ہیں. 1.3 ٹریلین قریب کے جو ہیں وہ ڈالرز کی قریب کی جو ان کی ہے انویسٹمنٹ ہے وہ آؤٹ ہو رہی ہے. وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ان کو روکنے کے لیے ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کس طرح سے وہاں کی جو پرنس فیملی تھی یا وہاں کے جو رائلٹی تھی وہ سب آئے سڑکوں پر، آپ گھومے، انہوں نے لوگوں کو یہ میسج دینے کی کوشش کی کہ بھائی یہاں پہ سب چیزیں بالکل سیف ہے، لیکن آن دا گراؤنڈ جو ہے وہ چیزیں بہت چینج ہو چکی ہوئی ہیں. آپ وہاں پر اپنے انویسٹرز کو روک نہیں پا رہے، اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس ملک کو آپ نے تسلیم کر لیا ہو آپ اس کے اگینسٹ جائیں گے، یا آپ کے اس طرح کے چھوٹے سے اسٹیپس جو ہیں وہ آپ کو بچنے میں مدد دیں گے؟ نہیں پاسبل. اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی تک آپ یہ دیکھیں ایران نے جو بات کی، ایران نے پاکستان کا انتخاب کیوں کیا؟ پاکستان وہ واحد اسلامی ملک ہے کہ جس کے پاسپورٹ پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے. بالکل نو ڈاؤٹ. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بات کلیئر کی تھی کہ ہم کبھی نہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے، اور نہ کبھی اس کو آئندہ آنے والی کوئی نیشن تسلیم کر سکتی ہے، یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ وہ واحد ملک ہے کہ جس پہ ایران نے اپنا ٹرسٹ بھی اظہار کیا. کیا باقی اسلامی ملک نہیں تھے؟ کیا وہ سعودیہ نہیں جا سکتے تھے؟ وہ یمن نہیں جا سکتے تھے؟ وہ ہر ملک میں جا سکتے تھے، لیکن پاکستان کو ہی کیوں چنا؟ ایون کہ وہ ٹرکی جا سکتے تھے، ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا. بھی نہیں گئے. ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا. بریگیڈیئر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یو اے ای کا فیوچر کیا سمجھتے ہیں؟ اور بہت سارے وہاں پر میجورٹی آف دا جو وہاں پر لیبر کمیونٹی ہے وہ پاکستان سے ہے. آفٹر سعودی عربیہ اگر کریں گے میجورٹی مڈل ایسٹ کے اندر جو پاکستانی عوام رہتی ہے وہاں پر. اور تھرڈلی اگر آپ بات کریں تو آپ گلف کنٹریز کے حوالے سے بھی بات کریں کہ جو گلف کنٹریز کے حوالے سے ایک اجلاس ہوا اور اس میں تمام جو مڈل ایسٹ کے سربراہان مملکت ہیں وہ وہاں پر آئے، لیکن یو اے ای نے وہاں پر اپنا وزیر خارجہ بھیجا ہے. تو اس صورتحال کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ جی یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے. یو اے ای کی جو پوزیشن ہے وہ مدد اب اسرائیل سے لے رہے ہیں، اور ڈائریکٹ فوجی امداد بھی اسرائیل سے لے رہے ہیں. اسرائیل نے آئرن ڈوم کے لیے اپنی یونٹس وہاں بھیجی ہیں، جو ان کی زمین پر بیرونی فوج کے لوگ ہیں جنہوں نے ایران کی میزائلیں روکنے میں ان کی مدد کی ہے. یہ بھی ایک افسوسناک صورتحال ہے. یہ جو مسلمانوں کا اتحاد ہے اس کے اندر اس اتحاد میں درار واضح نظر آتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یو اے ای کی جو پوزیشن ہے وہ اس وقت اتنی طاقتور نہیں ہے کہ وہ اپنی ایک الگ 1.5 انچ کی مسجد بنائے. وہ اسرائیل کے ساتھ ان کی کوآپریشن ہے اور وہ اپنے پرانے جو عربی اتحاد تھا اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس علاقے کے اندر جو اتحاد سپریم ہوگا وہ پاکستان، سعودی عرب، ترکی، مصر اور دوسرے اگر کوئی دیگر ممالک اس کے اندر شامل ہونا چاہیں تو وہ ایک مضبوط اور میننگ فل اتحاد بن سکے گا، جس کی کہ اس وقت ضرورت ہے ان کو. ورنہ کے ذریعے امریکہ کسی بھی ملک کے اوپر بامبنگ کر کے اپنی مرضی کی
باتیں منوا سکتا ہے اور اسرائیل کے بس میں نہ ہو وہ جیسے ایران کے خلاف پھر وہ خود آ گئے، خود بامبنگ کی، اور بامبنگ کی لینگویج جو ہے دی لینگویج آف ڈسٹرکشن وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی مسلط کرنے کے لیے، جو کہ دنیا کو منظور نہیں ہوگا۔ اس قسم کے جتنے بھی فرعون اٹھے ہیں تاریخ کے اندر ان کے خلاف دنیا کو متحد ہونا پڑا ہے، ایک محاذ بن جائے گا، امریکہ کو اتنی منمانی کوئی بھی نہیں کرنے دے گا، دوسری طاقتیں بھی موجود ہیں اور پوری اب جس طریقے سے بریگیڈیئر صاحب جس طریقے سے سیگریگیشن ہو رہی ہے، بلاکس بن رہے ہیں اس وار کے بعد، آپ کیا سمجھتے ہیں پھر اس بلاک کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان، ترکیہ، یا ہم بات کرتے ہیں جی انڈونیشیا کے حوالے سے یا سعودی عربیہ کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے؟ جی بالکل، یہ ناگزیر ہے اتحاد، کیونکہ اس وقت اس علاقے کے اندر اسرائیل ایک گماشتہ ہے جس کو مغرب نے پالا ہوا ہے اور مسلمانوں کے وسط میں اس کو پوزیشن کیا ہوا ہے یہ تو، اور فلسطین کا علاقہ جو تھا وہ فلسطینیوں سے چھین کے ان کو دے دیا گیا۔ یہ تو اسی طرح ہے کہ میں کہوں کہ جی مجھے کسی غریب سے بڑی ہمدردی ہے تو میں آپ کے گھر کے لون میں اس کے لیے ایک چھوٹا سا نیا گھر بنا رہا ہوں، بھئی ہمدردی ہے تو اپنے گھر میں بناؤ۔ امریکہ کے پاس زمین کی کمی تھی، ہمدردی تھی جیوز کے ساتھ، ان کو اپنے علاقے میں جگہ دے دیتے، اور اگر یہاں انہوں نے خرید لی تھیں جائیدادیں جو کہ حقیقت ہے بیچی گئیں، تو پھر ان کو ان جائیدادوں پہ رہنے دیتے جو انہوں نے خریدی ہیں، ان کو مسلح کرنا، ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا سر، جہاز بھر بھر کے گھر بھیجنا اور ان کو جنگ میں جیتنے میں مدد دینا۔ سر پوائنٹ آ گیا بریگیڈیئر صاحب، پوائنٹ آ گیا سر۔ انصاری صاحب، آپ نے خود اپنے پچھلے جواب میں یہ کہا تھا کہ اسرائیل کئی بار یہ کہہ چکا ہے کہ اگلا ہمارا جو نشانہ ہے وہ پاکستان ہے۔ اب جہاں ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای جو ہے وہ یو اے ای اب اپیرنٹلی جس طریقے سے میں فائزہ بھی کہہ رہی تھی ابراہم ایکارڈ کے ذریعے اس نے تسلیم بھی کیا، اور اس کے بعد اب وہ مسلم ممالک کے ساتھ اس طریقے سے وہ روابط نہیں رکھ رہا، رویہ نہیں رکھ رہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پھر جو میں نے بریگیڈیئر صاحب سے بھی سوال کیا کہ اس بلاک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور انڈونیشیا اور ترکیہ اور ایران اور سعودی عربیہ 5 ممالک کا کوئی ایسا بلاک بنے گا، اس کو پریڈکٹ کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسرائیل پاکستان کا اینمی ہے، اور دوسری جانب اسرائیل بھارت کا اس کے ساتھ ناطے اور یو اے ای کے اب بننے لگے ہیں، تو پاکستان اس سینیریو کو کس طریقے سے ڈیل کرے گا فیوچر میں؟ دیکھیں پاکستان جو ہے سعودی عربیہ میں جا کے بیٹھ گیا ہے، اور ہمارے جو میزائل کی رینج ہے اسرائیل تک براہ راست وہاں پہنچ چکی ہے، تو ہم بھی الحمدللہ ہماری مسلح افواج ہر طرح سے چوکنا ہے، اور وہ جو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بلیسنگ دی ہے کہ ہمیں سعودی عربیہ میں جو ہماری فوج گئی ہے حرمین شریفین کی آپ لوگوں نے حفاظت کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اللہ تعالیٰ ایک مذہبی ٹچ ہمارا بھی ہے وہاں پہ کہ شہادت جو ہے اور وہاں پہ ہماری فوج کا ہوتا ہے، تو وہ ایک علیحدہ ہی بات ہے۔ یہ چیزیں یہود و نصارہ میں نہیں ہیں، لیکن یہ جو بلاک بننا ہے یہ کیسے بنے گا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، منحاصل قوم نہیں، حکومت نے کیا کیا ہے عوام کے ساتھ کہ حکومت نے ہمیں پہلے 2 جہاز ایران نے دیے پیٹرول کے، 2 جہاز ہمیں دیے سعودی عربیہ نے پیٹرول کے، وہ ایک جہاز میں 20 کروڑ بیرل تیل ہوتا ہے، وہ 2 جہاز جو ملے وہ دونوں تحفتاً دیے گئے تھے ہمیں۔ اس کے بعد پھر ایران نے 20 جہاز ہمیں دیے پیٹرول کے، 20 جہاز، جبکہ خبریں یہ ہیں کہ اس میں سے 10 جہاز جو ہے وہ ٹرمپ کی نظر کر دیے گئے، جس پر ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے بہت بڑا تحفہ ملا ہے اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ تحفہ مجھے کیا ملا ہے، تو جس سے آپ نے 10 جہاز ٹرمپ کو دینے کے بعد آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ ٹرمپ جو ہے وہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہوگا، نہیں ہوگا۔ آپ 10,000 جہاز بھی دے دیں گے تو یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں بن سکتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ابھی جو ایک حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم 1 ماہ کا ہمارے پاس تیل رکھنے کے ذخائر موجود ہیں، تو ہم 90 دن کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے 600 ارب روپے کی ضرورت ہے، تو 600 ارب کی اس سے ضرورت ہے بھائی، اتنے جہاز جو آ گئے تھے آپ کے پاس تیل کے، کئی جہاز تو کھڑے ہوئے ہیں آئل کے، آپ کے پاس اسٹوریج نہیں ہے، جب اتنا فری تیل مل گیا تو عوام کا تیل کیوں نکال رہے ہو بھائی؟ جی تو آپ یہ جو بجلیاں گرا رہے ہیں، اگر یہ تیل ملا تھا تو غریب عوام کی مدد کرتے، اس جنگ میں غریب عوام کا مورائل بلند کرتے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ پوری قوم ایران کے ساتھ کھڑی ہے جبکہ آپ امریکہ کے لیٹے ہوئے ہو،
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کو جو جس طرح سے لے کے پاکستان کو چل رہی ہے، حکومت اور فوج کو بالکل ایک پیرائے پہ نہیں ہے. یہ خالی عاصم منیر کا حوصلہ ہے جو ان جیسے لوگوں کو لے کے آگے چل رہے ہیں. تو میں اس میں انصاری صاحب پھر کیا اسیس کیا کر رہے ہیں؟ جو میں نے ابتدائیے میں بھی بات بتائی تھی کہ فرائیڈے کو تعین کیا جا رہا ہے پھر تیل کی قیمتوں کے حوالے سے، تو کیا پھر پریڈکٹ کر رہے ہیں پھر ایک بار پھر جو ہے وہ مڈل کلاس عوام کو اس کی کمر پھر توڑ دی جائے گی مہنگائی سے؟ 100% یہی ہوگا، 100% یہی ہوگا. وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے نہیں کھڑی ہو رہی. ان پہ جتنا مرضی بوجھ ڈالے وہ کہتے تھوڑا اور بتاؤ. تو میں یہ سمجھتا ہوں جب تک قوم نہیں کھڑی ہوگی، غریب آدمی مر گیا، اس کا چولہا جل نہیں رہا ہے، وہ پیٹرول کہاں سے ڈلوائے گا 400 روپے لیٹر کا؟ وہ ایک لیٹر پیٹرول کے لیے کیا تیل ڈلوائے گا یا بچوں کی روٹی لے کے جائے گا؟ آپ نے جرمانے 5-5 ہزار روپے 4-4 ہزار روپے یار ریلیف دیتے ہیں جنگوں میں. اتنی بڑی دنیا میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، آپ کے پاس دنیا نچھاور کر رہی ہے، اللہ نے آپ کو مقام بھی دے دیا، لیکن آپ انٹرنلی طور پہ بالکل فلاپ ہو چکے ہیں. حکومت جو ہے پاکستانیوں سے پوچھے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. انٹرنیشنل کا مقام آپ لے لو، ساری دنیا آپ کو پیار کرتی ہو، گھر میں آپ کو سالانہ ملتا ہو، تو وہ صورتحال ہے اس حکومت کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کو اب دیکھنا پڑے گا کہ وہ یہ ٹولہ کب تک برداشت کرتی ہے. اور جس طرح سے جنرل نے محنت کی ہے، جس طرح کوشش کیا انہوں نے، تو اس کا جو ہے نا ثمر پاکستانیوں کو ملنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کا نام ہو جائے اور گھر میں آپ بھوکے مر رہے ہو. پوائنٹ آ گیا. مس فائزہ مجھے اس میں یہ بتائیے گا کائنڈلی کہ جہاں ہم روٹ کاز کی بات کرتے ہیں اس تمام سینیریو کے اندر، وہ پیلسٹائن ایک روٹ کاز ہے. اس کے بعد جس طریقے سے بورڈ آف پیس کی ایک کوشش ہوئی جس میں مسلم ممالک بھی حصہ تھے اس کے اور دیگر ممالک بھی تھے، جس کا اصل مقصد پیس تھا، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک ڈائیورژن ہے. اور یہ انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر اس ٹیکنیک کو سمجھا جاتا ہے کہ جی اگر کسی بھی وار سچویشن اور وار آن گراؤنڈ کے اوپر اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کو ڈائیورٹ کرنا ہے تو کوئی اور وار مسلط کر دو، جس طریقے سے کہ ایران کی وار مسلط کی گئی. لیکن پیلسٹائن اور غازہ اور ویسٹ بینک جس طریقے سے ان کی حالت ہے، اور آپ نے بھی اپنے سوال میں کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ آفٹر دا انڈیپینڈنس آف پاکستان یا پری انڈیپینڈنس ہم دیکھیں کہ سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے ہمیشہ اسرائیل کے خلاف باتیں کی اور ہمیشہ مسلمان فلسطینی اور مسلمان کے ساتھ ہوئے، قبلہ اول کے ساتھ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس روٹ کاز کو کس طریقے سے حل کیا جائے گا؟ دیکھیے باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا نا، خوبصورتی سسٹم کی یہ ہے کہ جب تک آپ باتیں کرتے رہیں گے باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمیں پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھانا ہوگا، کچھ عملاً کر کے دکھانا ہوگا. جیسے آپ نے کہا نا کہ ہر جگہ پر ہم نے دیکھا مزاحمتی بیان جاری کیے، کہ میں نے یہ بات پہلے بھی کی تھی کہ وہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ مسلمان جو ہے وہ جسم کی مانند ہے، مومن ایک جسم کی مانند ہے. اگر اس کے جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو وہ محسوس سارا جسم کرتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہاں پر جب غزہ اور فلسطین کی بات آتی ہے سارا جسم جو ہے نا وہ سن ہو جاتا ہے. صرف وہاں پر ایران جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہوا غزہ کی نظر آتا ہے، اور اس کے بعد حزب اللہ نے سپورٹ کیا. لیکن باقی جو اسلامی ممالک تھے وہ سب خاموش ہو چکے ہوئے تھے. اس کی ریزن یہ تھی کیونکہ انویسٹمنٹ تھی وہاں پہ، سب کو اپنے اپنے مفادات عزیز تھے. کوئی وہاں پر باقاعدہ اپنی عورتوں کے بال کھلے کروا کر رقص کروا کر ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی وہاں پر اپنے پاس بلا کر اس کا شاندار طریقے سے استقبال کر رہا تھا. کوئی جو ہے وہ اسے کس طریقے سے تحفے تحائف دے کے خوش کر رہا تھا. کیا کسی ایک اسلامی ملک نے اتنی جرأت کی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ اس قسم کی جینوسائیڈ کو روکا جائے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ کیسے اچھا اس میں جو ہم اکثر بات کرتے ہیں یا ہم اس چیز کو پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ بہت سارے ماہرین تو اب یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ ہم اب نہیں کہہ سکتے کہ یونیپولر جو اس وقت ڈائمینشن آف ورلڈ چل رہی ہے اب وہ ہیجمنی ٹوٹ گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس جو ایران والی وار کے بعد اگر ورلڈ آرڈر تبدیل ہوتا ہے اور گلف کنٹریز کا جو رویہ جو ریلیشن جس طریقے سے امریکہ کے ساتھ رہا کہ یا اسرائیل کے ساتھ رہا وہ اس سے سبق سیکھتے ہیں اور مستقبل میں کوئی اور بلاک کا حصہ بنتے ہیں، تو پھر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو اس وقت پیلسٹائن کی ٹیریٹری کے اندر جو بھی جو ٹروپس ہیں جو جینوسائیڈ کر رہے ہیں کیا ان کا انخلا آپ دیکھتی ہیں ایز پر دی کمٹمنٹ آف بورڈ آف پیس؟
اچھا جی، اگر ہم بات کرتے ہیں نا ایز پر دی کمٹمنٹ آف دا بورڈ آف پیس، لیکن وہاں پر صرف کمٹمنٹس ہی ہوتی ہیں، وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. سیکنڈلی آپ نے جو اسلامی ممالک کی کردار کی بات کی ہے، تو ان کے لیے میں آپ کو صرف ایک خوبصورت سے شعر میں جواب دینا چاہوں گی کہ جو اس وقت جنہیں یہ لگ رہا ہے نا کہ جو خاموش ہوئے ہوئے ہیں، جنہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ اس وقت جس طرح سے اسلامی ممالک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یا جو ایک نقشہ شاید آپ کو یاد ہوگا جو اسرائیل کی طرف سے ایک نقشہ آؤٹ کیا گیا تھا، جس میں باقاعدہ یہ دکھایا گیا تھا کہ کس طرح سے جنوبی لبنان کا کچھ حصہ ہے، کسی طرح سے فلسطین کا حصہ ہے، ایون سعودیہ کا بھی کچھ حصہ اس پہ شامل ہے، ان کی بڑی سلطنت ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جنگل میں لٹیروں نے شمع جلا دی، مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے، اے موجے حوادث دے ان کو دو چار تھپیڑے ہلکے سے، جو لوگ ابھی تک ساحل پہ کھڑا نظارہ کر رہے ہیں. تو یہ آگ اگر وہاں لگی ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ آگ آہستہ 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 بڑھتے بڑھتے ہر جگہ پر پھیلے گی. کیونکہ بات یہی آ جاتی ہے کہ جب یہود و نصارہ کو آپ کا دشمن قرار دیا گیا، اللہ نے بارہا دفعہ آپ کو روکا، رسول اللہ نے آپ کو بارہا اس بات سے تنبیہ کی کہ آپ کبھی دوست نہیں ہو سکتے. تو ہاؤ اٹ کوڈ پاسبل کہ ابھی جو آپ کو اچھے لگ رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ ابھی اپنے مفادات پہ چل رہے ہیں، وہ آپ کے دوست ہو سکتے ہیں. اگر ابھی بھی ہم جرأت کا مظاہرہ کریں نا تو ہم اپنی ایئر اسپیس بند کر سکتے ہیں کہ آپ ہماری ایئر اسپیس کو یوز نہیں کریں گے، آپ یہاں سے ہماری سرزمین کا استعمال نہیں کریں گے ایک اسلامی ملک کے لیے. ٹھیک ہے، آپ نہ اپنی انویسٹمنٹ ان کے ساتھ ختم کریں، لیکن ایٹ لیسٹ اتنی جرأت تو اپنے اندر پیدا کریں نا کہ آپ انہیں روک سکیں. کیا پاکستان نے جرأت کا مظاہرہ نہیں کیا؟ کیا ہمارے اوپر کسی کا پریشر نہیں آیا ہوگا؟ کیا ہم کسی پریشر سے نہیں گزرے ہوں گے؟ سب سے بڑا پریشر ابھی ہمارے اوپر جو IMF کی صورت میں آنے والا ہے، صحیح بات ہے، اسے مت بھولیے. اور ابھی وہ IMF ہم پہ اتنا پریشر ڈالے گا کہ اس وقت کا جو بجٹ آئے گا اس کو سیٹ کرنا اور وہ ٹیکسز کو ٹھیک کرنا اور ایڈجسٹ کرنا، یہ بہت ایک مشکل ہے. بالکل 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 ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بس پوائنٹ آ گیا آپ کا. جی جی بالکل ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا آپ کا. بریگیڈیئر صاحب ذرا مجھے یہ بتا دیں کہ جہاں پاکستان کی سفارتکاری کے اور جس طریقے سے پاکستان نے بنیان مرصوص مارکہ حق کے اندر جس طریقے سے اپنی کامیابیاں پوری دنیا کو اس کی ایسنس دکھائی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا بھی انڈیا کے ساتھ جو وار کا سچویشن ہے، یا ہم فلسطین کو جیسے روٹ کاز دیکھتے ہیں اور اس جانب ہم کشمیر کو روٹ کاز دیکھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس ایرا کو کیا کیش کر پائے گا؟ اپنا مسئلہ کشمیر بھی کوئی حل کی طرف جائے گا؟ جی بالکل، انشاءاللہ ضرور جائے گا. پاکستان نے اپنی نہ صرف فوجی حیثیت جو ہے اور فوجی استعداد منوائی ہے پوری دنیا سے، بھارت کا غرور توڑا ہے جو اپنی بڑی فوج کے ساتھ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے تھے اور ایک معمول بنا لیا تھا. پاکستان نے جو ایٹمی طاقت حاصل کی وہ بھی بھارت کی دھمکیوں کی وجہ سے کی، اور بھارت کے خطرے کی وجہ سے پاکستان نے ایٹمی طاقت حاصل کی. لیکن بہرحال اب یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے. بالکل، میں بریگیڈیئر صاحب اسی تناظر میں ہی یہ سوال کیا ہے کہ پاکستان کا ماضی کے اندر اس طریقے سے پذیرائی ہم نے بین الاقوامی سطح پر دیکھی نہیں کہ آج پوری دنیا میں پاکستان کا نیگوسیشنز کے حوالے سے جو رول ہے وہ میڈیشن کے طور پر، میڈیٹر کے طور پر وہ نظر آ رہا ہے. تو میرے خیال میں وہیں جو پاکستان کا کشمیر کا ایشو ہے یا پانی کا ایشو ہے ہندوستان کے ساتھ، یا افغانستان کے اندر جو ہمارے طالبان والا جو دہشت گردی وہاں سے ہو رہی ہے، ان تمام سینیریوز کو کیا پاکستان ہائی لائٹ کر کے اس کو ریزالو کر پائے گا؟ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریزالو کر پائے گا انشاءاللہ، کیونکہ پاکستان کی جو حیثیت ہے وہ اب وہ نہیں ہے جو آج سے چند سال پہلے تھی. پاکستان دنیا کا کامیاب ترین ملک ہے جس نے اپنی استعداد دنیا کو دکھا دی ہے، سفارتکاری میں بھی، جنگ میں بھی اور زمانہ امن میں بھی. اور پاکستان کے پاس اس وقت بہت بڑا موقع ہے. یہ ٹھیک ہے کہ یہ جو ایران کی صورتحال ہے، مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، یہاں تیل کی قیمتیں جو بڑھ رہی ہیں، وہ حکومت کو واقعی کوشش کرنی چاہیے کہ عوام پہ کم سے کم بوجھ بڑھے. لیکن پاکستان کے پاس اتنی استعداد ہے کہ وہ ان مشکلوں سے نکل کر
اپنی حیثیت دنیا سے منوائے، اور جو یہاں پہ روٹ کاز ہے بد امنی کا، جنگ کا، اور جو دنیا کو خطرہ ہے جس کی وجہ سے، کیونکہ بھارت اور پاکستان دونوں نیوکلیائی طاقتیں ہیں، ایک بڑی جنگ جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان کا باعث ہو سکتی ہے، تو دنیا کو بھی کشمیر کے معاملے کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے اور کشمیر کے معاملے کو حل ہونا چاہیے۔ بھارت کی زبردستی کب تک چلے گی؟ اس کے اندر اپنی ٹوٹ پھوٹ کا جو عمل ہے وہ شروع ہے۔ 7 ریاستیں مشرق کے اندر بھارت میں نہیں رہنا چاہتی، بنگلہ دیش کے ساتھ ان کی جو صورتحال ہے جو انہوں نے بنایا تھا، اور پھر وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کے مربی ہیں، وہ مربی کی پوزیشن جو ہے وہ واضح ہو گئی ابھی حالیہ بنگلہ دیش کے انقلاب میں۔ تو پاکستان کے پاس اس وقت ایک تاریخی موقع ہے کہ وہ اپنے حالات کو بہتر کر لے، اور یہ جو کامیابیاں ملی ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے، اور کشمیر کے معاملے کو حل کر کے اس علاقے میں امن کی صورتحال کو مضبوط اور مکمل کر دے۔ کیونکہ اگر یہ ٹھیک ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس صورتحال میں پوری دنیا جو ہے اس کی ضرورت بن جائے گی پاکستان کا استحکام اور پاکستان کا رول جو اس علاقے کے اندر ہے۔ جو نئے اتحاد بنیں گے ان کے اندر پاکستان کی کلیدی پوزیشن ہوگی انشاءاللہ، اور دنیا کو یہ کلیدی پوزیشن قبول ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے پریشانی کی بھارت کے لیے، اسی لیے وہ دائیں بائیں چیخ رہے ہیں۔ ابھی جو کرغزستان میں وہ گئے تھے ملنے کے لیے، میٹنگ کے لیے، اس میٹنگ میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ بات چیت نہیں کی، پاکستان نے بھی نہیں بڑھایا، محمد نبی نے بھی نہیں بڑھایا، لیکن بھارت اس دشمن کے معاملے کو کب تک چلائے گا؟ ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا سر، پوائنٹ آ گیا سر۔ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب تھینک یو سو مچ۔ انصاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، مس فائزہ آپ کا بہت شکریہ، کیونکہ ایک شعر سنایا تھا مس فائزہ نے تو میری بڑے ایک کیا یاد آ گیا کہ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے، پر نہ دھنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے۔ اب کہاں وہ اثار اخوت مدینے جیسی، اب تو مسلم کو بھی مسلمان سے ڈر لگتا ہے۔ یو اے ای کے رویے کے بعد، اور جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بہت سارے ایسے کانسپریسی تھیوریز ہیں اگینسٹ مسلم امہ، اس میں ہم تمام مسلمانوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک پیج پر بیٹھ کے اس اگینسٹ جو انشاءاللہ اسکانڈر ہے نیتنیاہو کو، اس کو لگام ڈالنی ہوگی۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔